ایک صحابی تھے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے. ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بدری اصحاب میں سے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے انسان تو انسان ہے، انسان کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے، انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی رشتوں کی وجہ سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے. تو بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے جس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. شروع کی آیت آپ دیکھ لیں، ایک آیت کتنی لمبی آیت ہے. یہ پوری کی پوری آیت جو ہے اسپیسیفکلی اسی صحابی سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی انہوں نے مخبری کر دی تھی. کفار مکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر یعنی چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ میں جو تمہیں خبر لیک کر رہا ہوں سیکرٹ، اس کے عوض میں تم سے یہ بینیفٹ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے اور میری جائیداد کو وہاں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. اب ظاہر ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ہوا سب کچھ، اور نبی کے ساتھ غداری کی. نبی کے ساتھ غداری تو سیدھا سیدھا کفر ہے. لیکن ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، کھچائی بھی پوری کی اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا کہ انہوں نے یہ بدنیتی کے اوپر نہیں کیا، دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر کیا. اور پھر ساتھ باقی مسلمانوں کو بھی ڈانٹ پلائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے اور پھر تم نے اپنی یاریاں بھی ان لوگوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، یہ تو کسی مسلمان کے شان نہیں ہے. تو بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا زبیر کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ کے ایک صحابی نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا ہے، اور وہ عورت وہ خط لے کر مکے کے کافروں کو آپ کی مخبری کرنے جا رہی ہے تاکہ وہ پہلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح ایک عورت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عورت فلاں مقام پر پہنچی بھی ہے، وہاں پہ تم اس کو پیچھے سے جا کے پکڑو اور اس سے وہ خط لے آؤ تاکہ وہ خط کفار مکہ تک نہ پہنچے. سیدنا علی اور سیدنا زبیر اور ایک دو اور اصحاب بھی تھے، وہ چلے گئے وہاں پہ جا کے اسے پکڑ لیا. وہ منکر ہو گئی، اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں ہے. سیدنا علی نے فرمایا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے ہمارے نبی کو خبر دی ہے، یعنی اللہ. تو خط نکال دے، اور اگر تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نا اس خط کے حصول کے لیے، تو ہم لحاظ نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جا رہا تھا نا. تو پھر اس عورت نے دیکھا کہ یہ اب نہیں ٹلیں گے، تو اس نے اپنا جوڑا کھولا، تو جوڑے کے اندر اس نے خط وہ چھپایا ہوا تھا. وہ خط سیدنا علی نے لیا اور واپس مدینہ شریف آئے. نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور لا کے خط رکھا گیا. اب خط پتہ لگ گیا جی وہ حاطب بن ابی بلتہ نے لکھا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر وہاں پہ باقی اصحاب کی کیا حالت ہوئی ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار نکال لی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دی جائے. اب یہ سیدنا عمر کا یعنی جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو یہ بدری اصحاب میں سے ہے، اسے چھوڑ دو. لیکن سیدنا عمر کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایک صحابی کو منافق اور کافر کہا ہے تو تم بھی توبہ کرو کیونکہ کفر تمہارے اوپر لوٹ آئے گا. یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو، تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے. آپ فرمایا نہیں. اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو بند ہے نا، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا. اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے،
سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اس کو یعنی ایک بدعت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں، گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے. یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کبھی تکفیر نہیں کرتے. تو پھر میں ایک جملہ بولتا ہوں، نہ پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ، پرانے بانے، یہ پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے بہانے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں، آپ یعنی بریلویوں کے پاس جائیں، ان کو کہیں جی آپ تو ساروں کو کافر سمجھتے ہوگے کہ نہیں جی، ان کو کہیں اس طرح نہیں. آپ ابھی کسی اپنے ریناؤنڈ عالم سے یہ لکھوا کے دیں کہ اگرچہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، دوزخی سمجھتے ہیں، اہل بدعت سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ کلمہ گو ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا ہی جائے گا، تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے، لکھ کے دیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ذرا قانونی پریشر کی وجہ سے، معاشرتی جو سوشل ایک پریشر ہے اس کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں. یہی حال ہے دیوبندیوں کا، یہی حال ہے اہل حدیث کا، اور اہل تشیع اس میں تھوڑے سے نارمل ہیں. وہ تو میں نے آپ کو بتایا، آپ جا کے خود بھی چیک کر لیں، وہ تکفیر نہیں کرتے. ان کے نزدیک اہل سنت گمراہ ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے. لیکن باقی جتنے بھی اہل سنت کے مکاتبہ فکر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پریکٹیکلی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن چیک کرنے کا ٹیسٹر یہ والا ہے جو میں بتا رہا ہوں، دوسرے والا نہیں. اس میں تو وہ آپ کے ساتھ تقیہ کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے یعنی دین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے. یہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت مشکل کام ہے. کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتا ہو، اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت کا انکار نہ کرتا ہو، اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود آپ اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتے. یہ کام اللہ کا ہے یا اس کے پیغمبر کا ہے. کسی شخص کو اس طرح قانون ہاتھ میں لینے کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی.